بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دکھ، تکلیف، یہ وہ والی کیفیت ہے جو پورے خلوص کے ساتھ کسی بھی انسان پر وارد ہوتی ہے تو پھر پورے خلوص کے ساتھ وارد ہوتی ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کو ایک ہی وقت میں لاچار بھی ثابت کرتی ہے، بے بس بھی ثابت کرتی ہے، اور انسان کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ یعنی کوئی انسان اس وقت جو بے بسی تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک تصویر ہے، اور یہ تصویر انتظار حسین پنجوتھا صاحب کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر آپ بھی دیکھیے۔ اس تصویر میں جو انتظار پنجوتھا صاحب کے چہرے کے اوپر جو کرب ہے، جو تکلیف ہے، یہ ناقابل بیان ہے۔ میں خود 2 دفعہ اس کیفیت سے گزرا ہوں۔ یہ بنیادی طور کے اوپر وہ بے بسی والی کیفیت ہوتی ہے، وہ لاچارگی والی کیفیت ہوتی ہے، وہ احساس ہوتا ہے کہ جو وقت اس بندے پر یا جس پر بھی یہ گزرا ہو کہ وہ کتنا لاچار تھا، اس کو کتنا بے بس کر دیا گیا، اس کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا گیا۔ میں کل رات سے یہ پنجوتھا صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کو میں نے کئی دفعہ دیکھا، کئی دفعہ سنا۔ اس میں جو کمنٹری بڑے اہتمام کے ساتھ کی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے کہ آپ کون ہیں، انہوں نے جواب دیا، جب وہ گاڑی میں تھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام انتظار ہے۔ اچھا آپ انتظار حسین صاحب ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ وہ انتظار حسین صاحب ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا سٹیج کیا گیا تھا معاملہ، لیکن چونکہ وہ مطلب کہانی جو گھڑی گئی ہے وہ کہانی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جی کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اغوا ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ ان کی گرفتاری باقاعدہ کسی محکمے نے نہیں ڈالی، نہ وہ گرفتار ہوئے، اغوا ہی ہوئے تھے۔ وہ کیسے ہوئے اس کی بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ میرا خیال ہے کہ گردش کر رہی ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں یا کون ہے، لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے، بہرحال وہ اغوا ہوئے تھے۔ اور 2 نومبر کو جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کروائی کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر انتظار حسین پنجوتھا صاحب آ جائیں گے، بازیاب کروا لیے جائیں گے، اور وہ پھر اس طرح بازیاب کروائے گئے کہ قانون کی زد میں کوئی شخص نہ آئے۔ اور پھر وہ جو سارا میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ اگر آپ گفتگو سنیں، مجھے کسی نے پکڑ لیا، رکھ لیا، 2 کروڑ روپے تاوان مانگتے رہے، اور پھر جو سٹوری ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا بظاہر لگ رہا ہے، میں ظاہر ہے کہ میں پورے یقین کے ساتھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اس طرح کی شہادتیں نہیں ہیں۔ اگر یہ کیس ثابت کرنا پڑے تو میں یہ ثابت نہیں کر سکوں گا۔ میرا خیال ہے پنجوتھا صاحب بھی نہیں ثابت کر سکیں گے، ایک وکیل ہونے کے باوجود، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا فوکل پرسن ہونے کے باوجود، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے وکیل ہونے کے باوجود۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب پورے کا پورا نظام کسی ایک شخص کو بے بس کرنے پر اترا ہوا ہو تو پھر سر وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ریاستی ہمارے اداروں کا حال تو یہ ہے کہ صحراست کے دریاست تہ بالو پر ماست، اگر میری فارسی ٹھیک ہے، کہ وہ شہباز نے کہا تھا نا کہ دریا صحرا ہو یا دریا ہو، جو بھی ہے ان پروں کے نیچے ہے۔ تو پاکستان کے حساس اداروں کی دسترس میں ایسی کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ اگر وہ ایک بندے کو ثابت کرنا چاہے یا ایک شخص کے لیے کہ یار کہ اس کو واقعی اغوا کیا گیا تھا تو ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت کرنا چاہے کوئی کہ جی کہ پھر ان کو پولیس نے وہ برآمد بھی کر لیا، اور اتفاقاً برآمد کر لیا، ایک ناکے کے اوپر روکا گیا ایک گاڑی کو، تو ایک شخص کی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے اغوا کار تھے غالباً، وہ پولیس کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے چلے گئے، اور ان میں سے کوئی زخمی بھی نہیں ہوا، نہ پولیس کی طرف سے کوئی زخمی ہوا۔ پھر وہاں پر ویڈیو، چونکہ ویڈیو تو بن سکتی ہے کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ ہے، بن سکتی ہے۔ اب ہمارا یہ عالم ہے، ہمارا یہ حال ہے بطور پاکستانی۔ میں بڑی دل گرفتہ جو میری اس صورت حال ہے اس کے ساتھ ہی والی بات کر رہا ہوں کہ رنجیدہ دل کے ساتھ، کہ ہم محض اس بات پر بھی شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ شکر ہے کہ انتظار پنجوتھا صاحب کو پولیس اور اغوا کاروں کی بامی فائرنگ کے تبادلے میں کوئی گولی نہیں لگی۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یعنی یہ بے بسی کا یہ عالم ہے۔
کہ آپ اس پر ہی شکر کریں کہ جی کہ وہ زندہ سلامت واپس آ گئے. تو میں ابھی تک میں نے چونکہ بہت اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر شور ہے، تو عاطف توقیر صاحب ایک شاعر ہیں، وہ غالباً پاکستان سے باہر مقیم ہیں، دلیر آدمی ہیں. ایک وجہ دلیری کی عاطف توقیر صاحب کے ساتھ احترام کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر مقیم ہیں، لیکن دانشور ہیں، شاعر ہیں. ان کی تحریر ہے چند الفاظ پر مبنی. وہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ میرے دل کی آواز ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ تصویر وہی جو تصویر آپ دیکھ رہے تھے، پاکستانی ایجنسیوں اور نون لیگ حکومت کو برسوں بدترین ظلم اور زیادتی کے نشان کے طور پر دکھائی جاتی رہے گی. اپنے ہی شہریوں کے خلاف اس انداز کا ظلم ناقابل قبول عمل ہے. اس معاملے پر ہر سیاسی اختلاف کو ایک طرف رکھ کر انتظار پنجوتھا کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ صرف ایک فرد نہیں، دستوری ضمانتوں کی توہین ہے. سر طاقت. میں دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے ان 24 گھنٹوں کے دوران، آلموسٹ 24 گھنٹے، آپ جتنا بھی وقت ان کو بازیاب ہوئے گزرا ہے آپ وہ لگا لیں، مجھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جو کہہ رہا ہو کہ انتظار اور یعنی جو کہتے ہیں نا ہم کہ اگر مگر کے بغیر، جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. ایک شخص مجھے، اور یہ خوشی کی بات ہے اور یہ بڑی باعث اطمینان بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست، یہ معاشرہ، ریاست تو نہیں خیر، یہ معاشرہ جو ہے اس میں زندگی کی رمق ابھی باقی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب کی تمام تر سیاست اور ان کے انداز سیاست، ان کی حکومت اور ان کا جو پیریڈ تھا حکومت کا 4 سالہ، ان کو جس طرح لایا گیا، جس طرح ان کو چلایا گیا، میں اس کا ناقد ہوں. یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو انتظار پنجوتھا صاحب کے ساتھ ہوا، بغیر کسی اگر مگر کے، بغیر کسی پسو پیش کے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ناقابل بیان ہے میری کیفیت. اور یہ میری نہیں، یہ میں نے جس سے بات کی ہے اس کی پوزیشن یہی ہے. اسی تکلیف سے دو چار ہے وہ شخص. دوسرا، مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا، پہلا میں نے آپ کو بتا دیا، جو اس بات پر خوش ہو کہ ٹھیک ہوا پنجوتھے نال، جس نے یعنی غیر مشروط طور پر جس نے یہ والی بات کی ہو کہ ٹھیک ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے تھے، ریاست کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، فلاں کیا ہو رہا تھا. ہے تو غلط، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس طرح کے لوگ ملے ہیں، اس طرح کی لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن کسی نے غیر مشروط طور پر یہ کہا ہو کہ جی بالکل ٹھیک ہوا ہے، ایک شخص مجھے نہیں ملا. کسی ایک شخص کی سٹیٹمنٹ، کسی ایک شخص کا بیان، یا کسی ایک شخص کا جو ٹویٹر ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک کمنٹ میں نے نہیں پڑھا اس طرح کا کہ جی جو بالکل دو ٹوک انداز میں، بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ رہا ہو کہ بالکل ٹھیک ہوا پنجوتھا کے ساتھ، یہ اسی قابل تھا. یار 6 فٹ کا آدمی، اس کی آپ حالت دیکھیں کیا اس کی حالت ہے. دوسرا، مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے پولیس کی سٹوری کے اوپر یقین کر لیا. کسی سے آپ پوچھیں، کسی سے بات کریں، وہ شخص جو اپنے ہوش و حواس میں ہے، وہ شخص جو روٹی کو چوچی نہیں کہتا، وہ شخص جو پاگل خانے میں بند نہیں علاج کی غرض سے، جو ذہنی مریض نہیں ہے، اس کے علاوہ سر ہر بندہ، آپ جب اس سے سوال کریں گے کہ پنجوتھا صاحب کدھر تھے، تو وہ اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئے گی وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گی. بالکل اسی طرح کسی ایک بڑے، وہ میرے امریکہ سے دوست آئے ہوئے تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب 26 گھنٹے کے لیے یا 24 گھنٹے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے. پھر انہوں نے آ کے کہا کہ جی کہ میں 12 پتہ نہیں کتنے جگہوں سے، ضلعوں سے گھوم کے پیدل پشاور پہنچا ہوں. تو جب ہم ان کی یہ گفتگو سن رہے تھے تو وہ امریکہ سے آئے ہوئے دوست جو ہیں امتیاز صاحب، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب دوست اکٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ باہر امرود، یہ ایگزیکٹ میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا باہر امرود والے نے پوچھو نا کہ گنڈا پور کتنے سی، تو وہ کہے گا کہ ایجنسیاں دے کول سی. تو بالکل اسی طرح
آپ جس شخص سے پوچھیں گے کہ یہ صاحب کہاں پہ تھے پنجوتھا صاحب، تو اس کے چہرے کے اوپر وہ اس کی ہمت جواب ساتھ دے نہ دے، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک مکمل جواب ہوگا، آپ وہ کو بتا دے گا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور وہ کیا بلیو کرتا ہے کہ پنجوتھا صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کہاں رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا۔ یہ معاملہ ہے پاکستان کی جس کو ہم کہتے ہیں نا طاقتوروں کا۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ پنجوتھا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، سر بات یہ ہے کہ وہ جو اگر مگر کے ساتھ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، میں تو غیر مشروط طور پر اس کو کنڈیم کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن بات یہ ہے، لیکن پھر بھی اس میں آ گیا کہ یہ آخر ہوا کیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ رک کب سکتا ہے، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہوا اس لیے، سمپل سادہ الفاظ میں، کہ کچھ ہماری سیاسی، اس میں جو سارا قصور ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کا، کہ ہماری سیاسی جماعتیں کچھ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ جو عمران خان صاحب نامی تجربہ کیا تھا، وہ اس کو اکھاڑنا، اس کو ختم کرنا، اس کو پیک کرنا، یہ ہمارے بس کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے ہمارا اعتبار پاکستان کے معاشرے میں رہنے نہیں دیا، باقی پاکستان کی سوسائٹی میں آپ نے ہمیں جتنا ڈسکریڈٹ کیا ہے، اب ہم اس قابل نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہم یہ والا کام کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ کام، اور پھر وہ جو خرابیاں عمران خان صاحب پاکستان کی ریاست کے اندر پیدا کر کے گئے، وہ ناکامیاں جن سے دو چار کر کے عمران خان صاحب گئے، ان تمام ناکامیوں کو ریورس کرنا، پاکستان کا جو بیڑا غرق ہو گیا ہے ان کو ٹھیک کرنا، ان میں جو وقت لگے گا اور ان پر جو ناکامیاں ہوں گی یا اس کا جو بیک لیش ہوگا، اس کے بعد ہماری پاپولرٹی عوام میں کم ہوگی، اور یہ ہوئی کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہونا۔ تو آپ کیا خبر ہمیں کہ آپ پھر ان کے ساتھ مل کے پھر ہماری بیشنگ شروع کر دیں، تو ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو جس طرح جو کام کرنا آتا تھا، یعنی کہ جس طرح انہوں نے ان کو بنایا تھا، اسی طرح وہ ان کو بگاڑنا انہوں نے شروع کر دیا، ختم کرنا شروع کر دیا۔ ان کو اتنا ہی آتا ہے اور ایسے ہی آتا ہے، اس سے زیادہ ان کو نہیں آتا۔ یہ ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، یہ ان کی کیپیسٹی ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا تھا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کندھا دیتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ایک سیاسی بیانیہ اپنا تلاش کرتی، بناتی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ بیانیہ کیا تھا، وہ بیانیہ یہی تھا، اور اس میں فرق کیا پڑنا تھا، اور وہ بیانیہ اختیار کیوں نہیں کیا جا سکا، وہ اس لیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، شاید میں کہہ رہا ہوں، اس بات کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس بیانیہ جو وہ بیانیہ بناتے، اس کی زد میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آنا تھا، کہ یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی تجربہ کرتے ہیں، اور وہ تجربہ پاکستان کے گلے پڑتا ہے۔ کبھی طالبان کا تجربہ ہوتا ہے، کبھی عمران خان کا تجربہ ہوتا ہے، کبھی جہاد افغانستان ہوتا ہے، کبھی جہادی قوتوں کو سمیٹنے والا تجربہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے تجربات ہم کرتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ملک جب پھنس جاتا ہے، ریاست جب اٹک جاتی ہے، تو پھر یہ سیاسی قوتوں کو کہتے ہیں کہ اب آ کے ہماری امداد کریں، پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کو بچائیں۔ یہ بنام ریاست ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اب بھی ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا، یا یہ نیریٹو اتنی دیر تک نہیں چل سکتا تھا جتنی دیر تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حقیقت کو خود تسلیم کرتی، اور جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان، وہ جنرل رحیل شریف یا جنرل کیانی سے لے کے جنرل باجوہ تک، جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کی آبیاری کی تھی جنرل پرویز مشرف کا بعد، ان سب کو پکڑ لیتے، قانون کے حوالے کر دیتے، اگر ان کے کوئی فیوچر پلان نہیں تھے تو کر لیتے، تو یہ نیریٹو چل بھی سکتا تھا، پاکستان کی ریاست کا جو بگاڑ ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا تھا، اور مستقبل میں پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سر، دنیا میں انہی اقوام نے ترقی کی ہے، یہ پڑھی لکھی بات ہے، جہاں پر رول آف لا قائم ہوا۔
پاکستان میں رول آف لا اس لیے نہیں قائم ہو سکتا کہ یہاں پر طاقتور کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا. کوئی طاقتور پسند نہیں کرتا کہ اس پر قانون لاگو کیا جائے، یعنی کہ وہ ایک عام شہری کی طرح قانون کے آگے جواب دے، اسی طرح ہو جس طرح جو میرے جیسا جو کوئی ایک عام آدمی ہے یا کسی بھی جیسا کوئی عام آدمی ہے. تو لہٰذا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سودا وارے کا نہیں تھا، اس لیے یہ نیریٹو نہیں بن سکا. پاکستان کی سیاسی جماعتیں ناکام ہوئیں. دوسرا حل عمران خان صاحب کے پاس تھا. وہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا. پاکستان کے اندر جو رول آف گیمز ہیں، یا رول آف گیمز ہی کہتے ہیں نا جی، رول آف گیمز جو ہیں وہ انہی رول آف گیمز کے دائرے میں رہ کے پاکستان کے اندر سیاست کرتے، اور پھر ایک دفعہ جب وہ ٹاپ پوزیشن کے اوپر آتے تو تبدیلیاں لے آتے. ایک طریقہ یہ تھا. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اینجتے نہیں ہونا. میرا اس فقیر کا اور ہم جیسے لوگوں کا میں دیکھ رہا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں جن جرنلسٹوں کو غیر جانبدار ہیں الحمدللہ وہ بھی اسی طرح ہی ان کا اس کے اوپر ریئیکشن ہے جس طرح کا ریئیکشن پہلے لمحے میرا تھا. مجھے لگتا ہے کہ میری الحمدللہ سمت درست ہے الحمدللہ. ابصار عالم صاحب اور بے شمار لوگ، ان کا رد عمل اس پنجوتا صاحب کی ویڈیو کے اوپر یہی تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کا جو اختلاف ہے وہ عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست کا چلن درست کرنے کی جدوجہد نہیں کر رہے. آپ اپنی سیٹنگ پرانے کھیل کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کی ریاست کا کردار تبدیل کرنے کے لیے کسی اصول پر کھڑے ہوتے تو سر ہم آپ کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہوتے. چونکہ آپ نے کہا کہ ٹکٹ کٹاؤ میں پنڈی جاؤں گی، سنیا نا اولا عمر شریف صاحب کا ڈرامہ کہ ٹکٹ کٹاؤ میں پنڈی جاؤں گی، کہ میرا تو معاملہ پنڈی کے ساتھ ہے. پنڈی کے ساتھ میں نے اپنے معاملہ ٹھیک کرنے جی ایچ کیو کے ساتھ. فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ایڈا کدرے جناب وہ کی نیلسن منڈیلا. اگر پاکستان ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی چیرہ دستیوں کے دو پارٹیاں ستائی ہوئی ہیں، ان دو پارٹیوں کے ساتھ مل جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کریں. وہی بات جو پہلے بھی میں نے آپ سے لاتعداد مرتبہ ڈسکس کی ہے کہ جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے عارف الوی صاحب سے بات کہی تھی کہ یار بیٹھ کے طے کر لیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کوئی طریقہ نکال لیں. ہر 3 سال کے بعد پاکستان میں کوئی نہ کوئی انقلاب آ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فساد کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی طریقہ اپوائنٹمنٹ کا تلاش کر لیں، بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو بات کرنی ہے تو وہ فوج سے کرنی ہے. تو فوج تو پھر یہی کچھ کرے گی سر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو یہی کچھ کرے گی. اب میں میرٹس پہ نہیں جا رہا اس کے میں جو ایک عمومی تاثر بن رہا ہے اس پر جا رہا ہوں. اور ویسے بھی میں اس پر کیا کہوں یار، یہ بہت ہی بھونڈا سا طریقہ تھا کہ جی کہ وہ پکڑ لیا، چھوڑ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی ایک شخص اس اسکرپٹ کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر پاکستان کی 2 سیاسی جماعتوں کے ساتھ عمران خان صاحب مل جاتے، یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں، اتفاق کر لیں، پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن کو بیلنس کرنے کی اپنی کوشش کر لیں. نئی ایک قوت امرج ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، اگر یہ کر لے، بیٹھ جائے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، تو ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے ابھی بھی کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف چل پڑے. نہیں تو پھر یہی ہوگا. آج انتظار پنجوتا صاحب ہیں، کل عمران خان صاحب کا یہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. آج پہلے نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، آنے والے دنوں میں کسی کوئی اور ہوگا. پہلے نواز شریف صاحب پکڑ کے اندر بند کر دیے گئے تھے، پھر عمران خان صاحب پکڑ کے اندر بند کر دیے گئے، اب کوئی اور ہوگا آنے والے دنوں میں. تو یہ کھیل اسی طرح چلتا رہے گا. پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ایجنسیاں، جب آپ ان کے کھاتے میں یہ چیزیں ڈالیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. بڑی بھاری دل کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ میں یہ ساری گفتگو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس گفتگو کو سمیٹنا کیسے ہے، میں اتنا وہ جو کہتے ہیں جذباتی ہوا ہوں کہ مجھ سے یہ گفتگو نہیں سمیٹی جا رہی.
تو لہٰذا ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں کو تو کوئی خیال نہیں آ رہا کہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح چلنا ہے. اور اس سارے کھیل میں مجرم میرا خیال ہے کہ سارے ہی سیاستدان ہیں. نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی عمران خان صاحب اتنے ہی زرداری صاحب. اگر کوئی بے قصور ہے تو پھر سارے بے قصور ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.